تھانہ لاہور کا تھانہ نواب ٹاؤن ہے، اس کا واقعہ ہے۔ ایک دن پہلے یہ ہمارے فاروق صاحب ہیں، ہمارے ایل ڈی اے وغیرہ بیٹ کرتے ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہے، یہ انہوں نے بتایا کہ ان کے کوئی عزیز تھے، جی 2 بچے لڑ پڑے کسی مارکیٹ میں، 15 پہ کال چلی، 15 پہ کال چل گئی، ٹھیک ہے اور جیسے آج کل ہوگا ہمارا فیشن کے فوٹیج وغیرہ بنانے کا، بقول پولیس آفیسر کے فوٹیج وغیرہ بھی بنی ہوئی، ٹھیک ہے تو پولیس ان کو دونوں کو لے گئی، دونوں پر۔ اب پولیس کے پاس ایک بڑا آسان طریقہ ہے، ایک یہ بڑا حل ہے انسدادی کارروائی، مطلب 751 کا مطلب ہوتا ہے دونوں پارٹیوں کے پر نقص امن کا خطرہ، کوئی جانی نقصان کا خطرے کے باعث دونوں پارٹیوں کو ڈیٹین کر دیتے ہیں، گرفتار ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، حوالات میں بند کر دیتے ہیں، پھر نیکسٹ ڈے ان کی بیل ہوتی ہے۔ اوکے اب اس میں بھی جو پولیس کے بقول، اب اس سے پہلے اس کے والدین بچوں کے بارے بتا رہا ہوں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے بچوں کو جناب چھوٹے بچے ہیں، ان کو اسکول گوئنگ ہے، 9th کے میرا خیال 9th کے بچے تھے، 9 10 کے، اور جی 500 میں سے وہ بتا رہا تھا 550 میں سے 510 یا 11 نمبر لیے ہوئے بچے نے۔ اچھا ہاں، تو کہتا ہے بچے لڑ پڑتے ہیں اور اسکول میں بھی لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو جناب انہوں نے ساری رات حوالات میں بند رکھا۔ ہم نے ان کو ریکویسٹ بھی کی اور سفارشیں بھی کرائیں، ٹھیک ہے لیکن وہ وزید تھے۔ کوئی سفارش کام نہیں آئی ہاں، بات ہوئی تھی ایس ایچ او صاحب سے، ہمارے ایک دوست کی، اچھا تو ایس ایچ او صاحب نے کہا جی یہ اب تو کیونکہ اسدادی کارروائی ہو چکی ہوئی ہے، میں قانونی طور پر باؤنڈ ہوں، تو میں بچوں کو باہر نہیں نکال سکتا۔ تو یہاں پر بات ہوئی کہ نہیں آپ شخصی ضمانت میں دے دیں، بچے کوئی کرمنل تو نہیں ہے، جی اور چھوٹے بچوں کو اس طرح ان کی لڑائیاں جو کہ عام گلی محلوں میں عام روٹین کی بات ہے، آپ اس کے اندر کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا، اور جب دونوں پارٹیاں آپس میں صلح کر رہی ہیں۔ ٹھیک اور ہے اس میں ایک توجہ طلب بات یہ ہے کہ ایس ایچ او صاحب سے جو ایک دو لوگوں نے بات کی، انہوں نے ایس ایچ او صاحب نے کہا مجھے پرابلم ہے قانونی، مجھے اوکے کوئی اعتراض نہیں بچوں کو، میں بچوں کو نا باہر نکلوا کے نا حوالہ سے باہر نکلوا دیتا ہوں، لیکن مجبوری ہے یہ صبح ہی ریلیز ہو گیا، رات کو نہیں میں گھر بھیج سکتا۔ ٹھیک ہے ان سے کہا کہ اگر ان کی صلح کروا دیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ صلح کروا کے لے آئیں، لکھ کے دے دیں یہ، تو پھر کوئی حل نکال دیں۔ رات کو کہ لیٹ ہو گیا ہوا تو 12-1 بج گئے تھے، تو انہوں نے والدین نے جب اپلیکیشن لکھ کے جب گئے ہیں، تو بقول وہ تھانے کا جو محرر منشی ہوتا ہے، ایس ایچ او صاحب رابطے میں نہیں آ رہے، تو منشی صاحب جو ہے نا، انہوں نے یہ میرا خیال سارا قصور پھر منشی صاحب کا ہوا کہ انہوں نے بچوں کو ریلیز نہیں کیا، بچوں کو حوالہ۔ یہاں پہ میری ایک جو ہے نا ڈی اے جی لوور فیصل کامران صاحب کو ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ جو قانون ہمیشہ بنائے جاتے ہیں عوام کی فلاح کے لیے، اصلاح کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، قانون میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بچوں کو انوسنٹ کو زبردستی آپ ان کا جو خوف ہے، حوالات کا خوف ہے، جو پولیس کا خوف ہے، وہ آپ اتار دیں اس معمولی سی بات پہ۔ ان کو 2 دبکے مارے جاتے ہیں، وارننگ دے دیں، دبکا مار دیں، ڈرا دیا آپ نے، بٹھا لیا تو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس میں تھوڑی سی یہ چیز دیکھنی چاہیے، نواب ٹاؤن پولیس کو یہ دیکھنا چاہیے تھا، تو یہ بہت بڑا گلہ بنا ان کے والدین کا، بڑا شکوہ بنا۔ اچھا میرے پاس آڈیو وہ بیان بھی ہے جس آپ کے میں پاس انہوں نے موجود ہے موجود ہے، جس میں انہوں نے گلہ کیا ہے یہ ہماری لاہور پولیس کے اوپر کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کہ بچوں کو باہر نکال دینا چاہیے۔ مجھے یاد ہے میں نے اس پہ ایک دفعہ پہلے بھی اعتراض کیا تھا، ایک بچے سے نا آپ کو یاد ہوگا ڈیفنس میں ایک فیملی کے 5-6 لوگ نا گاڑی کے نیچے رون دیے تھے، اس نے ایک چھوٹی گاڑی میں تھے، بڑی گاڑی سے ایکسیڈنٹ کیا، وہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دم سے ہماری پولیس کو ہوش آئی اور پولیس نے چھوٹے بچوں کے اوپر بھی مقدمے دینے شروع کر دیے۔ اس کے اندر انہوں نے 11 سال کے بچے کے اوپر بھی مقدمہ دیا، اچھا 12 سال کے بچے کے اوپر بھی مقدمہ دیا۔ تو اس کے اوپر میں نے بڑا سخت اعتراض کیا۔ اس وقت کے ہوم سیکرٹری نور الامین مینگل صاحب، ان کے بھی میں نے نوٹس میں بات لائی، تو انہوں نے بھی میری بات سے اتفاق کیا۔ میرا خیال انہوں نے کہا تھا ہم سے کہ ہم نے یہ بات اوپر دی ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ چھوٹے بچے کا ریکارڈ نہیں بننا چاہیے، اور ایسے کرائم کا جو کہ کرائم نہیں ہے، جی بالکل ٹھیک ہے نا۔ اور اپنی جگہ پہ اگر دیکھا جائے تو میں ایسے سب اپنی بات پہ ٹھیک تھے، لیکن میں یہ کہتا ہوں انسانیت کے طور پہ، کیونکہ قانون بنائے گئے ہیں انسانی فلاح کے لیے، اس میں لیسن دینے کے لیے، تو اس میں اتنی انتہا تک چھوٹے بچوں کے حوالے سے نہیں جانا چاہیے، جبکہ وہ دونوں پارٹیاں آپس میں جو جن کے جھگڑا تھا وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے، اور جب آپس میں صلح بھی ہو گئی، اور منشی صاحب کے ترلے مارتے رہے۔ ظاہر ایس ایچ او نے سارے دن ڈیوٹی کی تھی، ڈیوٹی کر کے وہ
اور اب سو گیا ہوگا، ہوں، اور اس کا منشی کا کام تھا کہ ان کو جگاتا. تو بالکل بہرحال یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. سر موونگ فارورڈ بات کرتے ہیں اور یہ جو سوال آپ سے کرنے جا رہی ہوں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ تعلیمی اداروں میں ڈرگس کو روکنے کے لیے کوئی نئی فورس بنائی جا رہی ہے. مجھے یہ بتائیں آخر یہ فورس کون سی ہے؟ اچھا جی، یہ فورس بن چکی ہے جس کا نام ہے CNF. CNF. اوکے. ٹھیک ہے، تو کاؤنٹر نارکوٹکس فورس. ٹھیک ہے. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ویژن کے مطابق بنی ہے، اچھا. اور اس کی ایک چھوٹی سی کوئی رپورٹ ہوں. بھی ہے، اور اس میں وہ انہوں نے بتا رہے ہیں کہ جو ایک ماہ کے اندر 40 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے. انٹیلیجنس بیس مطلب اطلاع پہ، خفیہ اطلاع، مخبر کی اطلاع کے اوپر، جس میں 30 ملزمان کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کی گئی. گرفتار منشیات فروشوں میں 3 خواتین اسمگلر بھی شامل ہیں. اوکے. اچھا، اب یہ فورس جو بنائی گئی ہے، نئی فورس بنی ہے، اچھا ان کا CCD کی طرح مقابلہ بھی ہوا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس مقابلے میں ایک ملزم جو ہے نا، اسمگلر جو ہے، جی. اپنے ہی ساتھیوں کی گولی سے مارا گیا. اچھا. اس میں بھی CCD کی طرح ٹھیک ہے. جو اسمگلر ہے اپنے ہی ساتھیوں کی نا فائرنگ سے مارا گیا. اور انہوں نے جو کارروائیاں کی ہیں نا اس فورس نے، لاہور، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد، ڈیرہ غازی خان، گجرانوالہ، باولپور، رحیم یار خان، ساہیوال اور شیخوپورہ سمیت صوبے کے بڑے شہروں میں کارروائیاں کی. اور خفیہ آپریشن جو ہے نا، رہائشی علاقوں، ٹرانسپورٹ روٹس اور تعلیمی اداروں کے قریب سرگرم منشیات فروشوں کے خلاف کیے گئے، ٹھیک ہے. اور تاکہ منشیات کے نیٹ ورک کو ٹھیک طریقے سے بریک کیا جائے، توڑ دیا جائے. اچھا، اب یہ میرا یہ کہنا ہے، اس کے بعد بات ٹھیک ہے، یہ نئی سے نئی فورسز بنا رہے ہیں، بنتی ہے. اب CCD تو اس کا نام پھر CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ CIA سے جو ہے آرگنائز کرائم یونٹ سے تبدیل کر کے یہ بنا دیا گیا، CNF. پولیس میں سے بن گیا. ٹھیک. اب اس کے بعد ایک فورس بنائی گئی، پیرا فورس. پیرا فورس کیا بنائے گی؟ جو اختیارات جو پہلے کمشنر کے پاس، اسسٹنٹ کمشنر کے پاس، میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پاس، LDA کے پاس تھے، کہ طے بازاری کو، ناجائز تجاوزات کو ختم کرنا، جی. اور ناجائز سرکاری اراضی کے اوپر اگر کسی نے قبضہ کیا، وہ DC کے پاس اختیارات ہیں، اور DG LDA کے پاس، LD کے پاس ہیں، یہ سارے اختیارات موجود ہیں. تو ان کو چھڑوانا، اس پہ انہوں نے ایک لاجک بیان کیا کہ پولیس فورس جو ہے مختلف لا اینڈ آرڈر میں بزی ہوتی ہے، تو لہٰذا اس لیے ہمیں یہ پیرا فورس بنانی پڑی. چلو جی، ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا CNF کاؤنٹر بالکل. نارکوٹکس فورس ہے، یہ ایک نئی فورس ٹھیک ہے نا، جو یہ آپ ایک نے ابھی نئی بتائی. فورس بنا دی گئی، جی. جبکہ ANF پہلے سے موجود ہے، ہوں. اینٹی نارکوٹکس فورس پہلے سے موجود ہے، اور یہ پورے پاکستان میں موجود ہے، اور بڑی زبردست کارروائیاں کر رہی ہے. اور اسی طرح جو ہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ، اس میں نارکوٹکس کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ کر رہا ہے. اب یہ والی فورس نہیں بنا دی گئی. CNF فورس نے ابھی تک کوئی کارروائی کام ابھی کی ہے؟ جی، میں نے آپ کو کسی بتایا، انہوں نے جی. 40 جو ہے نا انٹیلیجنس بیس کارروائیاں کی ہیں، جس میں آپریشن کیے ہیں، یہ 40 آپریشن کیے ہیں، پرفیکٹ. اور 30 کے قریب ملزمان کو گرفتار کیا ہے. جبکہ ایک ملزمان جو ہیں جو دوران کارروائی فورس کے ساتھ مقابلہ کرنے والے اشتہاری اسمگلر اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے، یہاں پہ ایسی آتی ہے کہ CCD پہ جو ابھی تک جو کارروائیاں کر رہی ہے پولیس CCD، اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہی ساتھیوں کی کارروائی سے، یہ مطلب اس فورس نے بھی یہی کہا ہے کہ اسمگلر جو ہے اپنے ساتھ، اب وہ ایسے اسمگلر جاہل قسم کے اسمگلر ہے، جاہل قسم کے ساتھی ہوتے ہیں جو اپنے ہی بندے کو مار دیتے ہیں. میرا خیال اس لیے مار دیا ہوگا کہ وہ زیادہ مر جائے، اور اس سے وہ مر جائے، اور یہ نہ ہو کہ گرفتار ہو کے ان کے پول کھولے.